الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعتر والسواك والنكاح، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، معزز دوستوں، بھائی بزرگوں، اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنا کر پیدا فرمایا. انسان کو بنانے سے پہلے اللہ نے انسان کی تمام ضرورتوں کو اور اس کی تمام حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اسباب بھی پیدا کیے. کتابوں میں لکھا ہے انسان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے دنیا کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، دریا پہاڑ جنگلات بنائے، نباتات بنائے، غرض انسان کی ہر ضرورت کو بنایا. انسان میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا کیا، جنت میں انہیں داخلہ دیا اور کہا: کلو واشربو، کھاؤ پیو، جنت میں موج مستی کرو اور تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. تو آدم علیہ السلام کے سامنے جنت کی تمام نعمتیں ہونے کے باوجود ایک طرح کی آسودگی، پریشانی، بے سکونی، بے اطمینانی تھی. تو اللہ نے اس بے سکونی کو سکونت سے بدلنے کے لیے، اس دلی پریشانی کو سکون کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کا جوڑا حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اللہ نے جہاں اپنی قدرتوں کو بیان کیا کہ اس نے آسمان بنایا، افلا ينظرون الى السماء كيف رفعت، کہ اس نے آسمان بنایا ہے. الى السماء كيف رفعت، بلند آسمان کو دیکھو، اس کی بلندی میں اللہ کی نشانی کو پہچانو. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو دیکھو کیسے اس نے بچھویا ہے. سمندروں کو دیکھو، نہروں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو کہ کیسے اس نے میخوں کی طرح انہیں گاڑھا ہے. جنگلات، نباتات، جمادات، حیوانات، پرندے چرندے سب اس کی قدرت ہیں، اور اللہ نے اسے اپنی قدرت کی نشانی بیان فرمایا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا آسمان کو، زمین کو، اور دریا اور پہاڑوں کو، جنگلات کو، اور کہا وَمِنْ آيَاتِهِ، اس کی علامتوں میں سے ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے. گویا میرے بھائیوں، اللہ کے یہ تمام کارنامے، اس کی قدرتوں کا مظاہرہ کرنے والے تمام چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اللہ نے جہاں بڑے بڑے نعمتوں کو، بڑی بڑی مخلوق کو پیدا کیا اور اسے اپنی نشانی بیان کیا، وہیں پر اللہ نے یہ بھی فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ
ازواجا، اس کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں جوڑا بنایا ہے، تمہیں بیویاں عطا کی ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم زندگی کا سکون حاصل کرو، زندگی میں سکونت تمہیں ملے، اطمینان و چین ملے، راحت ملے۔ راحت کے اسباب جہاں بارش ہے، جنگلات ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، سورج بھی انسان کی ضرورت ہے، چاند بھی انسان کی ضرورت ہے، ستارے بھی انسان کی ضرورتیں ہیں۔ ان تمام ضرورتوں کو جیسے اللہ نے اپنی نشانی کہا، اسی طرح اللہ نے ہمارے ساتھ رہنے والی ہماری بیویوں کو بھی اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی بیان کیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اس کی قدرت کی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں بیوی عطا کی، بیویوں کو کہا کہ اس نے تمہیں شوہر عطا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے زندگی کا سکون حاصل کر سکو، زندگی کا چین حاصل کر سکو، زندگی کے اندر راحت حاصل کر سکو۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے میاں بیوی کے اندر محبتیں اللہ نے ڈالی ہے۔ دو مخلوق، دو انسان جن کی سوچ الگ، جن کا مزاج الگ، جن کی طبیعتیں الگ، لیکن اللہ نے میاں بیوی بنا دیا تو الگ محبت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے شوہر بیوی کا خیال کرتا ہے، بیوی شوہر کا خیال کرتی ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اولادیں عطا کرتا ہے، اولاد کے ذریعے سے خاندانوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آج عنوان کا انتخاب جو کیا ہے نکاح ہے، کیونکہ رمضان کے بعد نکاحوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، رشتہ داریوں میں لوگ بدلتے ہیں، دوست رشتہ داری میں دوستی بدلتی ہے، اور میرے بھائیوں دو الگ الگ خاندان، دو مختلف سوچ رکھنے والے ایک خاندان میں جڑتے ہیں، نکاحوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پیغامات بھیجے جاتے ہیں، منگنیاں ہوتی ہیں، رشتے لگائے جاتے ہیں، اور نکاحوں کے ذریعے سے خاندانوں کو ملایا جاتا ہے۔ آج کے ماحول میں جہاں ہم غیر غلط طریقوں کے ذریعے سے اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، ایک غیر اسلامی طریقوں کو، رسم و رواج کو، بدعات کو، خرافات کو، من گھڑت خیالات کے ذریعے سے زندگی کا آغاز کیا جا رہا ہے، میں نے خیال کیا لوگوں کے سامنے شریعت کو سنت کے مطابق نکاحوں کے سلسلے کا آغاز کیسے کیا جائے، ایک فطری طور پر ایک فکر پیدا ہو انسانوں کے اندر، خصوصاً مسلمانوں کے درمیان معاشرتی اعتبار سے ایسے نکاحوں کی بنیاد ڈالی جائے جس بنیاد کا اصل قرآن و حدیث ہو، شریعت ہو، اللہ کا حکم ہو، نبی کا طریقہ ہو۔ جب میرے بھائیوں زندگیوں سے اللہ کے احکامات نکل جاتے ہیں، نبی کے طریقے نکل جاتے ہیں، زندگیوں کا جو نظام ہے وہ گڑبڑا جاتا ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں آج کے جو حالات ہیں، آج کا معاشرتی اعتبار سے جو ماحول ہے، میاں بیوی کے درمیان کی لڑائی جھگڑوں کا سلسلہ اور طلاق اور خلوع تک کا مسئلہ، بچے بغیر باپ بغیر ماں کے سہارے کے، باپ ماں زندہ رہتے ہوئے یتیموں کی زندگی جینے پر مجبور، ان کے اخلاق و اوصاف کی کوئی نگرانی نہیں، کوئی نگہبانی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، قسم پرسی کے حالت میں وہ بچے یتیموں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاحوں کو کیسے کیا جائے، جس طریقے پر اللہ نے یہ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً، اللہ نے میاں بیوی کے درمیان فطری اعتبار سے محبت ڈالی ہے، وہ محبت اسی وقت نصیب ہوتی ہے جب اللہ اس کے رسول کے حکموں کے موافق شروع کیا جائے۔ دیکھو میرے بھائیوں، انسان کی ایک کمپنی ہوتی ہے، اس کمپنی میں کوئی چیز بنتی ہے تو اس چیز کے بننے کے بعد کمپنی کی طرف سے کچھ ارشادات ہوتے ہیں، کچھ رہنمائی ہوتی ہے۔ جب بندہ اس رہنمائی کے طور پر، اس رہنمائی کے گائیڈ لائنس کے مطابق اس چیز کا استعمال کرتا ہے تو دیر تک اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو فائدہ اس سے مقصود ہوتا ہے وہ فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جب کمپنی کے جو گائیڈ لائنس ہوتے ہیں اس کے برخلاف چیزوں کا استعمال کیا جاتا
جاتا ہے، اس کے برخلاف لوگ چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو بجائے فائدہ اٹھانے کے یا تو فائدہ ملتا ہی نہیں، یا فائدہ ملتا بھی ہے تو تھوڑے دنوں کے لیے ملتا ہے، پھر وہ چیز جو کمپنی کے مشہور و معروف اور ایک برانڈ سسٹم کا کمپنی تھا، اس چیز کا بھی استعمال کیا گیا لیکن گائیڈ لائنز کے رہنمائی کے بغیر کیا گیا، تو پھر اس چیز سے آدمی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ انسان اللہ کی فیکٹری کا ایک بنا ہوا ایک چیز ہے، اس انسان کو اپنی زندگی میں کیسے فائدہ اٹھانا چاہیے اس کی گائیڈ لائنز بھی قرآن و حدیث کے ذریعے سے کی گئی ہے۔ جب انسان ہر چیز کو قرآن و حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق اختیار کرتا ہے تو پھر اس سے اسے وہ فائدہ ہوتا بھی ہے اور دیر تک ہوتا ہے، نقصانات کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن بندہ جب گائیڈ لائن سے ہٹ کر چیزوں پہ سے فائدہ اٹھاتا ہے تو چیزوں کا یا تو استعمال سے فائدہ ہی نہیں ہوتا، فائدہ ہوتا بھی ہے تو تھوڑا ہوتا ہے اور فائدے سے زیادہ نقصانات کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، انسان اللہ کی فیکٹری سے بنا ہوا ایک پروڈکٹ ہے، ایک چیز ہے، اس انسان کو کیسے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیسے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اسی طرح ماحول میں، معاشرے میں جو لوگ بستے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کے بھی گائیڈ لائنز ہیں۔ انسان کی ضرورتیں، کھانا پینا سونا، اسی طرح گھر، یہ ساری ضرورتیں ہیں۔ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے طریقے بتائے، طور و طریقے بتائے، ادوار بتائے، سلیقہ بتایا، آداب بتائے، سنت بتائے۔ جب بندہ ان طریقوں کے مطابق اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو پھر بندہ فائدے میں رہتا ہے اور نقصانات کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن بندہ جب کھانے کی سنتیں ہیں، پینے کی سنتیں ہیں، سونے کی سنتیں ہیں، زندگی گزارنے کی سنتیں، طور و طریقے ہیں، جب کھانا طریقے کے مطابق کھائے گا، وہ کھانا پیٹ کے اندر جائے گا، طاقت بنے گا، انرجی بنے گا، پروٹینز بنے گے، وٹامنز اس سے بنے گے، پھر انسان اس چیز کے ذریعے سے فائدہ اٹھائے گا۔ لیکن وہی کھانے کا طریقہ بدل گیا، انسانی طریقہ، شریعت والا طریقہ چھوڑ کر جانوروں والا طریقہ اختیار کر لیا، یا پھر منچاہی طریقہ استعمال کر لیا۔ کھانا کھائے گا، کھانے کے اندر پروٹینز بھی ہیں، وٹامنز بھی ہیں اور طاقتور چیزیں بھی ہیں، لیکن طریقہ کار غلط تھا، بجائے کھانا غذا بننے کے وہ زہر بن جائے گا۔ پانی بھی اسی طریقے سے ہے، اسی طرح دنیا کے اور دنیا کی تمام ضرورتوں کا حال ہے، نیند کا بھی حال ہے۔ آپ میرے بھائیوں ڈاکٹروں سے پوچھیں، انسان کی ضرورت نیند ہے، کتنا دیر اسے سونا چاہیے؟ زیادہ سوئے گا تب بھی بیماریوں کا مسئلہ ہے، کم سوئے گا تب بھی بیماریوں کا مسئلہ ہے۔ شریعت کے مطابق سوئے گا، نفع ہی نفع۔ شریعت نے کیا بتایا؟ عشاء کے بعد جلد سو جاؤ، صبح سویرے اٹھو۔ لیکن آج ڈاکٹر سائنس بھی کہتی ہے جلد سونا صحت کے لیے مفید ہے، جلد اٹھنا صحت کے لیے مفید ہے، تاخیر سے سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تاخیر سے اٹھنا انسان کے لیے نقصان ہے۔ اسی طریقے سے صبح سے لے کر شام تک درمیانی وقت میں سے 1 گھنٹہ آرام کرنا، یہ انسان کے انرجی کو بڑھا دیتا ہے، اسے ریکوری کے لیے ٹائم ملتا ہے۔ سائنس کہتی ہے اور شریعت بھی کہتی ہے کہ دن میں 1-8 گھنٹہ خیرولہ کے نام پر آرام کر لو، سنت بھی ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت اور آج کا سائنس یہ الگ الگ نہیں ہے، بلکہ شریعت نے گائیڈ کر دیا، شریعت نے رہنمائی کر دی اور سائنس اس گائیڈ کے اصول کو بیان کرتی ہے۔ بس اتنا ہی فرق ہے، لیکن انسان سائنس کو تو مانتا ہے، شریعت کو نہیں مانتا۔ میرے بھائیوں، شریعت کو ماننے والا وہ دونوں اعتبار سے کیا ہے؟ کامیاب ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی۔ لیکن سائنس کو ماننے والا وہ صرف دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہے، آخرت کے اعتبار سے ناکام ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈھالو، کھانا ہو، سونا ہو، پینا ہو، یا پھر حاجت ہے، دوسری ضرورتیں ہیں، ان تمام کو سنت اور شریعت کے مطابق کرو گے۔ جب ایک کھانا سنت کے مطابق کر دیں، جسم میں قوت پیدا کرتی ہے، سونا سنت کے مطابق کر دیا جائے، انسان کے جسم کو راحت پہنچاتی ہے۔ نکاح انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے۔
اسے بھی اگر شریعت و سنت کے مطابق کیا جائے تو پھر بندہ میرے بھائیوں پوری زندگی اس نکاح کے ذریعے سے فائدہ اٹھائے گا، اس نکاح کے ذریعے سے اسے سکون اور راحت ملے گا، اطمینان اور چین ملے گا، نکاحوں کا مقصد حاصل ہوگا۔ نکاح شریعت میں بہت بڑی عبادت بھی ہے، بہت بڑا معاملہ بھی ہے، اسی لیے ہر محتم بالشان کام کو، بڑے کام کو جہاں خدشات ہوتے ہیں، نقصانات اور اس کے منفی پہلو بھی ہوتے ہیں، وہاں شریعت نے کہا گواہ بناؤ۔ مثال کے طور پر کاروبار کرتے ہو، کہا گواہ بناؤ، کسی کو قرض دے رہے ہو گواہ بناؤ، کسی سے قرض لے رہے ہو گواہ بناؤ۔ اسی طریقے سے دنیاوی اعتبار سے جتنے معاملات ہیں ان تمام معاملات میں شریعت نے کہا گواہ بناؤ۔ نکاح بھی ایک عظیم عبادت بھی ہے اور عظیم معاملہ بھی ہے، شریعت نے کہا اس میں بھی گواہ بناؤ۔ تمام پیغمبروں کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے بہت سے رسولوں کو بھیجا، وَجَعَلَ لَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے ازواج و ذریہ، انہیں بیویاں بھی عطا کی، اولاد بھی عطا کی۔ قرآن سے صاف معلوم ہوتا ہے تمام پیغمبروں کا اور تمام نبیوں کا یہ سلسلہ رہا ہے، انہوں نے نکاحیں کی ہیں، ان کی اولادیں ہوئی ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اے اللہ کے نبی تحقیقی بات ہے، مضبوط بات ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے نبیوں اور رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا، وَجَعَلَ لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کو بیویاں بھی عطا کی تھی، انہیں اولادیں بھی عطا کی تھی۔ گویا اسلام کا ایک بڑا حصہ جو پیغمبروں سے، رسولوں سے، نبیوں سے ہمیں ملتا ہے، اس میں نکاح کا سلسلہ بھی ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی سے نکاح نکال دیا جائے تو پھر زندگی کے اندر کچھ باقی ہی نہیں ہے۔ انسان جب نکاح کرتا ہے تبھی اس کی ضرورتیں پڑتی ہیں، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے اوصاف کی جانچ ہوتی ہے، ماں باپ کے ساتھ اس کا رویہ، ساس سسر کے ساتھ اس کا رویہ، بیوی بچوں کے ساتھ اس کا رویہ، سالی سلیج اور اسی طرح سالہ اور اسی طرح دیگر جو رشتے دار ہیں ان کے ساتھ اس کا رویہ سامنے آتا ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں ایک فرض ہے، ہر ماں کے سامنے اس کا بیٹا بہت بڑا لاڈلا ہنرمند ہی ہوتا ہے، عقل مند ہی ہوتا ہے، اوصاف و کردار والا ہی ہوتا ہے۔ ہر ماں اپنے بچے کے گن ہی گاتی ہے، ہر باپ اپنے بچے کے گن ہی گاتا ہے، لیکن اصل حقیقت کو پتہ چلتی ہے، کب معلوم ہوتا ہے کہ انسان کھرا یا کھوٹا؟ جب اس سے نکاحوں کا سلسلہ جڑتا ہے، جب اس سے رشتہ داریاں جڑتی ہیں، اس سے بیوی بچے رشتہ داریاں، ساس سسر کا رشتہ جڑتا ہے، ایک خاندان سے دوسرے خاندان سے وہ منسلک ہوتا ہے، تو پھر اس کے اوصاف، اس کے کردار، اس کے اخلاق کی معلومات، اس کے اندر کیا ہے، وہ سونا ہے یا پیتل ہے، وہ سونا ہے یا پھر وہ کھرا ہے یا کھوٹا، اس کا علم ہوتا ہے۔ رسولوں نے، تمام پیغمبروں نے یہ جو رشتہ داری ہے ازدواجی زندگی کا، اسے نبھا کے دکھایا۔ قرآن میں صاف اعلان کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، تمام پیغمبر، الف لام یہاں پر تمام استغراق کے لیے آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں الحمد، حمد کے معنی تعریف، الحمد کے معنی تمام تعریف۔ اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا لَكُمْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے پیغمبر ہم نے تمام نبیوں کو، یہ تحقیقی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ملتا ہے اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں تمام رسولوں کی سنتوں میں سے، تو چار چیزیں ہر نبی نے، ہر رسول نے کیا۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے کیا الحیا، سب سے پہلے شرم ہے، انسان کی فطری چیز شرم ہے، تمام پیغمبروں کی فطری چیز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہا سنت وہ حیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تیرے اندر شرم نہ ہو، حیا نہ ہو تو جو کچھ تو کر گزرے یہ تیرے لیے معمولی ہے۔ اسلام میں حیا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الایمان سبعون شعبۃ، اسلام کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔
ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اس کا سب سے افضل شعبہ یہ ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، بندہ مسلمان بنے، بندہ ایمان میں داخل ہو، اور سب سے ادنا چیز شریعت کا وہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں کوئی تکلیف کے بڑی چیز ہے اسے ہٹا کر کنارہ کر دیا، کوئی پتھر ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی چیز ایسی ہے جو انسانوں کو تکلیف دیتی ہے اسے سائڈ کر دینا، یہ حیا ہے، یہ ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو تبع تابعین کا دور تھا، اس دور کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ ایک بزرگ عیسائی بزرگ راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا راستے میں ایک کانٹے دار ٹہنی پڑی ہے، تو اس عیسائی بزرگ نے کہا شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا۔ مطلب کیا تھا؟ اگر اس راستے سے کوئی مسلمان گزر جاتا اور تکلیف دینے والی چیز راستے میں پڑی رہتی، یہ ناممکن ہے کہ وہ اسے ہٹائے بغیر گزرے۔ اتنا مسلمانوں کے کردار و اوصاف اور ان کے اخلاق کا معیار اتنا بلند تھا۔ ایک عیسائی اقرار کرتا ہے کہ جس راستے پر گزرو اس راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہو تو 100% یقین کے ساتھ کہہ دو یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا۔ اگر مسلمان گزرتا تو راستہ اتنا صاف شفاف ہموار ہوتا کہ کوئی تکلیف دینے والی چیز راستے میں پڑی نہ ملتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں کسی چبھنے والی، تکلیف دینے والی، ایذا دینے والی چیز ہو اسے ہٹانا بھی یہ ایمان کا سب سے آخری حصہ ہے، یہ بھی اخلاق و کردار ہے۔ آگے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، جب افضل بتا دیا، ادنا بتا دیا، تمام چیزیں آ گئی تھی اسلام میں، لیکن اللہ کے نبی نے اہتمام کے لیے، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھانے کے لیے کہا والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے کہ بندے کے اندر شرم و حیا ہو، بندے کے اندر شرم ہو۔ کیسے شرم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے نبی حیا کس سے کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ سے بھی کیا جائے، اللہ کے بندوں سے بھی کیا جائے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے بندے سے کرنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ سے کیسے کیا جائے؟ کہا کہ جب بھی تجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا غلطی ہونے کا امکان ہو یا غلطی کرنے کا ارادہ ہو تو تیرے دل میں یہ خیال آئے کہ وہ رب جس نے نعمتیں عطا کی ہیں وہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نافرمانی کیسے کروں؟ وہ خدا جس نے مجھے کھلایا، پنایا، پہنایا، سلایا، اٹھایا، زندگی دی، اس کی نافرمانی کیسے کروں؟ یہ بات تیرے اندر پیدا ہو جائے اور تو گناہ سے رک جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر اللہ سے حیا بندے کو پیدا ہو جائے، خدا کی قسم معاشرے کے اندر کوئی غلطی نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی خطا نہیں ہوگی۔ ہر بندہ یہ سوچے گا مجھے آج صبح سلا کر اٹھانے والا رب چاہتا تو میری زندگی چھین سکتا تھا، اسے زندگی دے کر مجھے ایک اور موقع دیا، میں اس خدا کی نافرمانی کیسے کروں؟ وہ عزتیں جو لوگ آج راستوں پر کھڑے ہو کر مجھے سلام کر رہے ہیں، یہ عزتیں اس خدا کی دی ہوئی ہیں۔ اس خدا کی اس نعمت کا میں شکر گزار بندہ اسی وقت بنوں گا جب اس کی نافرمانی سے بچوں گا۔ یہ ہوتی ہے حیا، اور یہ حیا تمام پیغمبروں کی، تمام رسولوں کی جامع سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، تمام پیغمبروں کی 4 سنتیں ہیں، اس میں سب سے پہلا الحیا ہے، بندے کے اندر حیا ہو، شرم ہو، اللہ سے بھی وہ شرم کرے، اللہ کے بندوں سے بھی وہ شرم کرے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کو سننے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اتنے حیا والے تھے کہ فرشتے تک ان کی حیا سے شرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا جو دامن تھا وہ پنڈلیوں تک آ گیا تھا۔ حضرت عمر آئے، حضرت ابو بکر آئے، حضرت علی آئے، دیگر صحابہ آئے، اللہ کے نبی خاموش بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی حضرت عثمان آئے فوراً اٹھ کر بیٹھ کر اپنے دامن کو سیدھا کر لیا، جبکہ پنڈلی صدر میں داخل نہیں ہے۔ گھٹنوں کے اوپر کا حصہ کیا ہے؟ یہ صدر میں داخل ہے، پنڈلیاں یہ صدر میں داخل نہیں ہے۔ نظر میں آ جائے تو گناہ نہیں
صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے آنے پر اپنے دامن کو سیدھا کر لیا اور اپنی پنڈلیوں کو چھپا لیا. صحابہ پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی حضرت عثمان کے آتے ہی آپ کی یہ کیفیت کیوں بنی؟ کہا کہ عثمان کی حیا، عثمان کی شرم تو اتنی بڑی چیز ہے کہ اسے دیکھ کر فرشتے بھی شرماتے ہیں، اسے دیکھ کر فرشتے بھی اس کی کیا کرتے ہیں؟ حیا کی لاج رکھتے ہیں. میرے بھائیوں، تمام پیغمبروں کی جامع سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ بندہ حیادار بنے. جب حیا نہیں ہوتی پھر اس کے لیے کوئی تمیز نہیں ہوتی، اسی لیے بندے کو حیادار ہونا چاہیے. دوسری چیز تمام پیغمبروں کی سنت کیا ہے؟ والتعطر، عطر لگانا، اپنے آپ کو معطر رکھنا، اپنے آپ کو خوشبودار رکھنا، بدبو سے اپنے آپ کو دور رکھنا. گرمیوں کے موسم میں انسان محنت پڑتا ہے، تھکتا ہے اور اپنے کوشش و کاوش میں لگا رہتا ہے. انسان جب مسجد آتا ہے تو چاہیے کہ وہ غسل کر کے آئے، ایسا پاک و صاف ہو کے آئے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ کا حکم ہے کہ جب تم مسجد آیا کرو، اللہ کے گھر آیا کرو تو صاف ستھرے کپڑے پہن کر، بن سور کر، زینت اختیار کر کے آؤ، تاکہ خدا جب تمہیں دیکھے تو تمہاری کیفیت سے کیا ہو، وہ کیا نہ ہو، اسے تکلیف نہ ہو. باجو جو نمازی ہے اسے تکلیف نہ ہو، پڑوسی جو مصلی ہے اسے تکلیف نہ ہو. والتعطر، عطر لگانا، یہ تمام پیغمبروں کی جامع سنت ہے. اور تیسری چیز ہے والسواک، مسواک کرنا، دانتوں کی صفائی. آج کے حساب سے برش کرنا یہ بھی تمام نبیوں کی سنتوں میں سے ہے. مسواک کا مقصد کیا ہے؟ دانتوں کی صفائی ہے. اگر وہ آج برش کے ذریعے سے بھی حاصل ہوتی ہے تو وہ بھی میرے بھائیوں، اگر یہ ارادہ ہو میرے دانتوں کی صفائی کی وجہ میرا اللہ راضی ہو، نبیوں کی سنت زندہ ہو، تو برش کرنا بھی سواک میں داخل ہے. اور فرمایا چوتھی چیز کیا ہے؟ النکاح، نکاح کرنا. تمام پیغمبروں کی سنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من منکم المستطیع، جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے باع، نکاح کرنے کا، اسے چاہیے فلیتزوج، وہ نکاح کرے. آج میرے بھائیوں عزیزوں، نکاحوں کا سلسلہ چل پڑا ہے، لیکن نکاح کرنے کے طور و طریقے اسلامی طریقے نہیں رہے. نکاح کرنے کے زمانہ وہ اسلامی زمانہ نہیں رہا، اسلامی ڈھنگ نہیں رہا. اسلامی طور و طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اختیار کیا جا رہا ہے، انگریزوں کے طریقوں کو اختیار کیا جا رہا ہے. یہود و نصارہ حتیٰ کہ ہنود غیر مسلموں کے طریقوں پر اپنی شادی بیاہ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. یاد رکھو، انسان نکاح کرتا ہے اس کا ایمان کی تکمیل کا اعلان ہے. حدیث پاک ہے کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے فقط استکمل ایمان. جس نے نکاح کیا اس نے ایمان کو مکمل کر لیا. اب میرے بھائیوں، ایمان کی جو بنیاد ہے اس بنیاد کی تکمیل کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے کرنے پر کہا، اور کہا کہ جو بندہ نکاح کی طاقت رکھتا ہے، نکاح کی سکت اس کے اندر ہے، فلیتزوج، اسے چاہیے وہ نکاح کرے. اب میرے بھائیوں، انسان کو بھوک لگتی ہے 10 بجے اور وہ کھانا کھاتا ہے 1 بجے، تو پھر میرے بھائیوں اس بھوک کی کیفیت کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بجائے وہ غذا فائدہ پہنچانے کے نقصان پہنچاتی ہے. وجہ کیا تھی؟ بھوک لگی تھی کب؟ تب کھاتے تو اس کھانے کا فائدہ ہوتا. لیکن نکاح میرے بھائیوں، کھانے کا ٹائم بدل کر کھایا جائے تو اس کھانے سے نقصان ہوتا ہے. آج نکاح کے سلسلے میں بھی ذرا سوچیں کہ نکاح کا وقت کیا ہے، اور شادی بیاہ کے نام پر، کمائی کے نام پر، گھر کے نام پر، بزنس کے نام پر، اپنے آپ کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے نام پر شادی میں اتنی تاخیر کر دی جاتی ہے کہ اب بجائے نکاحوں کے ذریعے سے فائدہ ہونے کے نقصان ہونا شروع ہو گیا. 30 سال 35 سال تک نکاح کیے جا رہے ہیں. یہ شریعت کے مطابق گناہ ہے میرے بھائی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے سب سے پہلے بہترین جگہ نکاح کیا جائے. اب نکاح بھی کرتے ہیں تو اس کی بنیاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، اے نوجوانوں کی جماعت، یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں ازدواجی زندگی سے فائدہ اٹھائیں، نکاح کے ذریعے سے فائدہ اٹھائیں، شادی بیاہ کے ذریعے سے فائدہ اٹھائیں، تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے اصول بیان فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، جو نکاح کی طاقت و قدرت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے. فلیتزوج. اب میرے بھائیوں، نوجوان نکاح کا اسے تقاضا ہے. ماں باپ کمائی کے نام پر، ماں باپ گھر کے نام پر، ماں باپ قرض داری کے نام پر بچوں کے نکاحوں کو کیا کرتے ہیں؟ ملتوی کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ بچہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے حلال راستے جب نظر نہیں آتے اسے حرام راستوں کے اختیارات کا موقع مل جاتا ہے، غلط راستوں کا موقع مل جاتا ہے، غلط راستہ اختیار کرنے پر وہ مجبور ہوتا ہے. آج معاشرے کے اندر اس بیماری کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. معاشرے کے اندر ایسے ماں باپ جن کے بچے نوجوان ہیں اور اس وقت انہیں شادی بیاہ کا تقاضا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ شادی کریں. اور میرے بھائی معززوں، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کماتا کچھ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ کیسے نکاح کریں. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے اللہ اس کے روزی روٹی کا نظام کرتے ہیں. اللہ کی ذمہ داری ہے روزی روٹی، اللہ کی ذمہ داری ہے کہ کھلانا پلانا، اس کی روزی کے راستوں کو ہموار کرنا. اور میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں کو نکاحوں کے سلسلے میں آپ آگاہ رہیں. جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کا نکاح کرنا ماں باپ پر واجب ہوتا ہے. اگر ماں باپ نکاح کرنے میں تاخیر کرتے ہیں اور وہ بالغ لڑکا یا پھر بالغ لڑکی گناہ کا راستہ اختیار کرتی ہیں تو اس گناہ کے راستے میں چلنے پر جو گناہ اسے ملتا ہے اس کے برابر کا حصہ دار اس کا باپ بھی ہوتا ہے، اس کی ماں بھی ہوتی ہے. شریعت نے اتنا آگاہ کیا. ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه. جب تمہارے پاس ایسا نکاح کا پیغام آ جائے، رشتہ آ جائے جس سے اس کی دینداری پر، اس کے اخلاق پر تمہیں اطمینان ہو، فانکحوه، اس سے اس کا نکاح کرا دو. مثال کے طور پر میری لڑکی ہے، میرا لڑکا ہے، سامنے سے میری لڑکی کو پیغام آتا ہے، سامنے سے میرے لڑکے کو پیغام آتا ہے نکاح کا. لڑکی والے بھیجتے ہیں یا لڑکے والے بھیجتے ہیں، اس لڑکے کے اخلاق، اس لڑکی کی دینداری سے مجھے اطمینان ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فانکحو، تو سب سے پہلی تمہاری ذمہ داری جب اس کے اخلاق، اس کے دین پر تمہیں اطمینان ہے اس سے فوراً نکاح کراؤ. اگر نکاح نہیں کرو گے، اگر تم روکو گے یا پھر ملتوی کرو گے یا پھر تاخیر کرو گے، اللہ کے نبی نے فرمایا تکن فتنة فی الارض، زمین میں فتنہ برپا ہوگا، زمین میں فساد برپا ہوگا. میرے بھائیوں، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جب میں نے انکار کر دیا تو کیسے فتنہ برپا ہوگا، کیسے فساد برپا ہوگا. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرما دیا تو فرمایا ہی ہے کہ فساد و فتنہ برپا ہوگا ہی ہوگا. یہ مسلمان کو عقیدہ رکھنا چاہیے، اسی وقت وہ مسلمان ہوگا. اب میرے بھائیوں، آج آپ مارکیٹ میں، سوسائٹی میں جا کر دیکھیں، جہاں جہاں شادی بیاہ ہوئے ہیں وہاں گھروں کے اندر کتنا فساد ہے، کتنی لڑائیاں، کتنے جھگڑے اور کتنے مسائل شوہر کی طرف سے، بیوی کی طرف سے اخلاق و کردار نہ ہونے کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد بتائی تنکح المرأة لأربعین، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها. لڑکیوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، لڑکوں کا انتخاب کیا جاتا ہے تو 4 چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں. سب سے پہلے رکھا جاتا ہے خاندان، لحسبها، اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے کہ کس کے گھرانے کی ہے، خاندان کیسا ہے.
اب میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاندانوں کی بنیاد پر نکاحوں کی بنیاد نہ رکھو۔ کتنے دیندار گھروں کی لڑکیاں بگڑی ہوئی ہیں، آج گھروں کا ماحول بگڑا ہوا ہے، باپ کی دینداری کو دیکھ کر، ماں کی دینداری کو دیکھ کر، خاندان کی دینداری کو دیکھ کر لڑکیوں کا نکاح کرا دیا جاتا ہے۔ وہی خاندانی لڑکی، وہی دیندار گھرانے کی لڑکی گھر آ کر سر کا درد بن جاتی ہے۔ اسی لیے دیکھا جائے تو جس گھر سے نکاح کیا جا رہا ہے، جس خاندان سے نکاح کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے اس لڑکی کی دینداری کو دیکھا جائے کہ لڑکی کے دینداری کا انتخاب کیا جائے، اس کے خاندان کو دیکھ کر نہیں، اس کے حسب نسب مال و دولت کو دیکھ کر نہیں۔ کروڑوں کے پیسے خرچ کر کے نکاح کیے، شام تک طلاق۔ بنگلور میں آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے ایک نکاح ہوا، شادی میں 5 کروڑ روپے خرچ کیے گئے، اور میرے بھائی کو عزیزوں، شب زفاف میں، فرسٹ نائٹ میں، رات ہی میں طلاق ہو گئی۔ میرے بھائیوں، وجہ کیا ہے کہ باپ کی دولت پر بیٹی کو اتنا گھمنڈ کہ شوہر کی عزت کرنا وہ بھول گئی۔ میرے بھائیوں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دینداری کو سامنے رکھو۔ تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر نکاح نہ کرو، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح نہ کرو۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کرو گے، ہو سکتا ہے کہ عورت دیندار بھی ہو، خوبصورت ہو، لیکن ہر خوبصورت عورت کا دیندار ہونا یقینی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ دیندار عورت بھی ہو، خوبصورت ہو، الگ چیز ہے۔ جس طرح میرے بھائیوں، گائے خریدی جاتی ہے کیا دیکھ کر؟ دودھ دیکھ کر خریدی جاتی ہے۔ اگر کوئی گوبر دیکھ کر خریدے گا تو پھر میرے بھائی ان لوگ اسے عقل مند کہیں گے، بیوقوف کہیں گے، بیوقوف کہیں گے۔ اسی طرح نکاحوں کا سلسلہ بھی ہے، لڑکیوں کا انتخاب کرنا ہو یا لڑکوں کا انتخاب کرنا ہو، ان کی دینداری کو سامنے رکھ کر انتخاب کیا جائے۔ اب میرے بھائی ان لوگ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں کفو کا بھی اعتبار کیا گیا ہے۔ کفو کے معنی کیا ہے؟ مناسبت۔ بعض مرتبہ خاندان میں نکاح ہوتے ہیں، خاندان کا کفو ایک ہوتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، لڑکی کی طرف سے یا لڑکی کی طرف سے مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے خاندانوں کی لڑکیاں، خاندانوں کے لڑکے سر کا درد بن جاتے ہیں نکاحوں میں۔ نکاح کے بعد طلاق اور خلع کے مسئلے ہوتے ہیں۔ اس لیے دینداری کو سامنے رکھ کر نکاح کیا جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ حضرت، میری بیٹی ہے اور میری بیٹی کی دینداری اور اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر بہت سارے نکاح کے پیغامات میرے پاس آ رہے ہیں، میں کسے اپنی بیٹی کو کس کے ہاتھ سونپوں؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو اپنی بیٹی کا نکاح اس آدمی سے کرا جس کے دین پر تجھے اطمینان ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اگر وہ خدا سے ڈرے گا تو وہ تیری ہر بیوی کے مسئلے میں، اپنی ہر بیوی کے مسائل میں، غلطی میں، خطا میں، وہ اللہ سے ڈر کر فیصلہ کرے گا، اپنے جذبات میں آ کر، اپنے غصے اور عداوت اور اناد میں آ کر فیصلہ نہیں کرے گا۔ میرے بھائی عزیزوں، لوگ آج کیا کرتے ہیں؟ پہلے نمبر پر خوبصورتی، دوسرے نمبر پر پیسہ، تیسرے نمبر پر خاندان، دینداری کو چوتھے نمبر پر رکھ دیا، بلکہ بعض مرتبہ دینداری کا اعتبار ہی نہیں کرتے، بس مسلمان کافی ہے۔ بس میرے بھائیوں، وہ کتنا پوچھتے ہیں قرآن پڑھنا آتا کیا؟ وہ پڑھنے آتا، کرا دے روشن۔ اب میرے بھائیوں، صرف قرآن کا پڑھنے آنا یہ دینداری نہیں ہے، دین مکمل ہے، پورا دین زندگی میں ہو، ایسے لڑکیوں کا انتخاب کیا جائے۔ اگر آپ کہیں کہ حضرت آج ایسی لڑکیاں کہاں ملتے ہیں، تو میرے بھائیوں افسوس ہے، صد افسوس ہے، ہمارے معاشرے میں ایسی لڑکیاں ہی نہیں ہیں جو دیندار۔ جتنی لڑکیاں ہیں ان ساری لڑکیوں کے اندر دنیا غالب ہے، اور جتنے لڑکے ہیں ان پر مال، خوبصورتی غالب ہے۔ لڑکوں کا انتخاب کا سب سے پہلا مرحلہ وہ کہتے ہیں کہ خوبصورت ہو، کیا بھی نہیں تو چلتا خوبصورت ہونا۔ لڑکوں کو پوچھو، ماں باپ کو پوچھو تو بولتی کیا بھی نہیں تو جانتے، ذرا پیسے والے رہنا، خاندان والے رہنا۔ اب میرے بھائی رشتہ داروں کو پوچھو، رشتہ دار کہتے ہیں کہ ذرا پیسہ ٹکے میں اچھے رہے تو بس۔ دین کا نام کوئی لینے والا نہیں۔ لڑکے کو خوبصورتی چاہیے، ماں باپ کو خاندان چاہیے، رشتہ داروں کو پیسہ چاہیے، لیکن میرے بھائیوں جب انتخاب ہی لڑکیوں کا
پیسوں کو رکھ کر، خاندان کو رکھ کر، خوبصورتی کو رکھ کر کیا جائے گا، تو پھر جب خوبصورتی لے کر آئے گی، مال لے کر آئے گی، خاندان لے کر آئے گی، تو خاندان کا گھمنڈ، مال کا گھمنڈ، خوبصورتی کا گھمنڈ لے کر ہی تو آئے گی۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب تم نکاحوں کا انتخاب لڑکیوں کا کرو تو پہلے دینداری کو سامنے رکھو۔ اس سے کیا ہوگا؟ مال و دولت آئے یا نہ آئے، خوبصورتی آئے یا نہ آئے، خاندان حسب نسب اونچا ہو یا نہ ہو، لیکن دین ساتھ میں آئے گا، وہ ماں باپ کی خدمت کرنے والی بنے گی، شوہر کی عزت کی لاج رکھنے والی بنے گی، خاندان کی عزت کی لاج رکھنے والی بنے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عزت، خاندان، پیسہ، حسب نسب نہیں تو کیسا؟ میرے بھائیوں، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نکاح کے لیے پیغام ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی مناسب لڑکی مل جائے، نکاح کریں گے۔ تو ایک گھر میں ایک لڑکی ملی، اس نے یہ شرط رکھا تھا کہ جب تم مجھے پردے میں رکھو گے میں نکاح کروں گی۔ لڑکے نے کہا کہ ٹھیک ہے، پردے میں رکھوں گا۔ اب نکاح کے لیے سارے انتظامات ہوئے، نکاح ہوا۔ لڑکا کھیتی باڑی والا تھا۔ جب پہلا لڑکا ہوا، عورت کو گھر کے اندر پردے کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، شریعت کے مطابق رکھا، کھلاتا پلاتا رہا۔ ایک لڑکا ہونے کے بعد کہا کہ اب کھیتی باڑی میں کام کاج زیادہ ہو گئے ہیں، لہٰذا اب تم کھانا خود لے کر میرے کھیت میں، باغ میں آ جایا کرو، میں وہیں باغ میں رہ کر ساری ذمہ داریاں پورے کرتے ہوئے وقت ملے گا تو کھا جاؤں گا، پی لوں گا، ضرورت پوری کر لوں گا۔ اب میرے بھائیوں، چند دن کے بعد عورت گھر سے باہر نکلی، ساز و سامان لے کر، کھانے کی ضرورتیں لے کر کھیت باغ پہنچتی، وہاں کھلاتی پلاتی۔ چند دن کے بعد 2 لڑکے ہوئے تو کہا کہ اب ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، پیسوں کی ضرورت زیادہ ہے، کام کاج کی ضرورت زیادہ ہے، لہٰذا آج کے بعد کھیتی باڑی میں تم بھی میرا ہاتھ بٹاؤ گی، تم بھی میرا کام کرو گی۔ اب میرے بھائیوں، وہ عورت بھی کھیتی باڑی میں کام کرنے والی لگ گئی، کام کرنے والی ہو گئی اور کام کرنے لگ گئی۔ ایک وقت گزرا، کھانے بیٹھے تھے، شوہر ہنسنے لگا تو بیوی نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں مسکرا رہے ہو؟ کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا کہ جب ہماری شادی ہوئی تھی تم نے شرط لگائی تھی کہ پردے میں رکھو گے تو شادی کروں گی، میں نے پردے میں رکھنے کا وعدہ کیا، شادی بھی ہو گئی، ایک بچہ ہوا، تھوڑی دن کے بعد تم ادھوری کیا ہو گئی؟ پردے والی ہو گئی، یعنی پورا پردہ ختم ہوا، آدھا پیلا پردہ کرنے والی بن گئی، گھر سے باہر نکلنے والی بن گئی، اب کھیتی باڑی تک پہنچنے والی ہو گئی۔ اب ایک زمانہ اور ایک بچہ ہوا تو پھر کیا ہوا کہ تم اور زیادہ کیا ہو گئی، پردے کا اہتمام چھوڑ دیا۔ جب تیسرا بچہ ہوا تو تم تو اب تو پردے کا کچھ نام نشان نہیں ہے۔ مجھے اس بات کر لے کر ہنسی آ رہی ہے کہ کیسا تیرا پردہ تھا اور میں نے تجھے آج تک کہاں پہنچا دیا، لیکن ہماری زندگی پر کوئی اس کا اثر نہیں پڑا۔ تو پردے میں تھی اور آج بے پردہ ہے، اس پر زندگی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تو بیوی کہنے لگی اس کا اثر بڑا ہے۔ کیسے؟ کہا کہ ایک کام کرنا، شام گھر جلدی آ جانا، جب تک ہمارے تینوں بچے گھر نہ آ جائیں۔ شوہر گھر پہنچا، گھر پہنچنے کے بعد بیوی نے کہا کہ آپ چھپ جائیں۔ شوہر چھپ گیا۔ جب بڑا بیٹا پہلا والا جو پردے کی حالت میں تھی، اس وقت جو پیدا ہوا تھا، اس لڑکے کے سامنے ماں نے رو رو کے شکایت کی کہ تیرے باپ نے مجھے مارا، پیٹا اور مجھے گالیاں بکی۔ تو بیٹا جو پردے کے حالت میں تھا اس نے کہا امی جان ابو مارتے بھی ہیں تو آپ سے میاں محبت بھی کرتے ہیں، ان پر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں، لہٰذا وہ کبھی غصہ کر بھی لیں تو آپ کیا کر دیں، نظر انداز کر دیں۔ اب میرے بھائیوں، وہ یہ کہہ کر چلا گیا دلاسا دے کر۔ دوسرا بیٹا آیا، دوسرے بیٹے کے سامنے بھی ماں نے رو کر شکایت کی شوہر کی کہ تیرے باپ نے مجھے مارا، گالی دی اور برا بھلا کہا، خاندان والوں کو گنا۔ تو دوسرے بیٹے نے کہا کہ وہ تو پاگل ہیں، غصے والے ہیں، ان کے پاس دھن نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، آپ نظر انداز کیجئے۔ اب میرے بھائیوں، وہ بھی دلاسا دے کے چلا گیا۔ اب تیسرا بیٹا آیا، تیسرے بیٹے کے سامنے ماں نے رو کر شکایت
شکایت کی تو بیٹے نے کہا آنے دو انہیں، ان کی خبر گیری لیتا ہوں، آج انہیں ایسے ہی ماروں گا جیسے آپ کو انہوں نے مارا ہے، جیسے آپ کو انہوں نے گالی دی ہے، میں بھی برابر ان کو اس کے برابر کی گالی دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ بھی چلا گیا۔ شوہر باہر نکلا اور کہا کہ واقعتاً ہم نے زندگی پر، ہماری اولاد پر ہمارے پردے کا اثر پڑا ہے، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوا۔ پہلے جو زمانہ پردے داری کا تھا، اس زمانے میں جو پہلا بیٹا پیدا ہوا وہ پوری طرح جس طرح تجھے میں نے پردے میں رکھا تھا، میرے اخلاق و اوصاف کو بھی اس نے پردے میں رکھا۔ کہا کہ ابو جان کھلاتے پلاتے بھی ہیں، میاں محبت بھی کرتے ہیں، تبھی تو کیا کرتے ہیں، ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، لیکن دوسرا بیٹا جہاں تیری پردے کا جو مزاج تھا وہ کم ہو گیا، اس نے عزت بھی میری تھوڑی کی، دلاسا بھی دیا اور کہا کہ وہ بے غیرت ہیں، بے شرم ہیں، بے حیا ہیں، اور عزت بھی اس نے میری تھوڑی کی۔ لیکن جو بالکل بے پردگی کے ماحول میں پیدا ہوا، اس نے تو مجھے مارنے اور ڈانٹنے اور مجھے گھر سے باہر کرنے کی دھمکی دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اس عورت نے کہا کہ ہماری پردے اور بے پردگی کے اثرات ہمارے بچوں پر پڑے ہیں، منتقل ہوئے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، جب دینداری کو سامنے رکھ کر انسان نکاح کرتا ہے، عمر بن عبدالعزیز جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ ان کا ایک خاندان میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جس نے پوری دنیا میں عدل و انصاف سے بھر کر حکومت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خواب سے بیدار ہوئے اور اس لڑکے کی پیشانی پر زخم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تین بیٹے تھے، عبداللہ، عبد الرحمن، عاصم۔ اب ان تینوں بیٹوں سے وصیت کی تھی کہ میرے بعد کبھی بھی تم خلافت کے منصب پر فائز نہیں ہوگے، عام انسانوں کی طرح رہو گے، حکومت پر کیا نہیں لوگے، حکومت میں حصہ نہیں لوگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا، ان کی پیشانی پر کیا ہے، ان کی ایک اولاد کی پیشانی پر زخم ہے، اس نے پوری دنیا میں عدل و انصاف سے بھر کر حکومت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خواب کی تعبیرات کے لیے، کیونکہ معمولی خواب تو نہیں تھا، حضرت عمر جیسے انسان کی شخصیت کا خواب تھا، معمولی خواب نہیں تھا، لیکن تعبیر سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی کہ کیسے میرے خاندان میں کوئی لڑکا پیدا ہوگا، میری اولاد میں، جو پوری دنیا پر حکومت کرے گا، یہ کیسے ممکن ہے۔ لیکن میرے بھائی و عزیزوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات میں وہ واقعہ اتنا مشہور ہے کہ ہر مسلمان کی زبان پر زبان زد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں گشت کر رہے تھے، ایک گھر سے آواز آئی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دینا۔ بیٹی نے کہا امی جان خلیفہ کا حکم ہے کہ وہ دودھ میں پانی نہ ملایا کریں، اگر ہم دودھ میں پانی ملا دیں گے تو قانون کے خلاف ہوگا، اور یہ اسلام میں حرام بھی نہیں ہے، اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ہم یہ کام کرتے تھے، اب اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، ہمارے لیے اس بات کی گنجائش نہیں کہ ہم کیا کریں، دودھ میں پانی ملائیں۔ لیکن ماں نے اصرار کیا اور کہا کہاں خلیفہ سو رہا ہوگا، امیر المومنین سو رہا ہوگا، اسے کیا خبر، وہ تو اپنے گھر میں پڑا ہے۔ تو بیٹی نے کہا امی جان خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن خلیفہ اور ہمارا اور آپ کا رب تو دیکھ رہا ہے، ہمارا اور آپ کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائی، اس جملے نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر ایسا اثر ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر آئے، ساتھ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے، ان سے کہا اے ابن عباس، ایسی لڑکی جس کے اندر خدا کا خوف اتنا زیادہ ہو، اسے انعام میں کیا دینا چاہیے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا 1000 دینار اسے انعام میں دینا چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا کہ 1000 دینار دے کر اس کی اس خلوص کو، اس کے اس ایمان کو، اس کے اس جذبے کو پیسوں سے تولنا مناسب نہیں، یہ لڑکی اس قابل ہے کہ اسے بہو بنایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر آئے اور اپنے بیٹے عاصم سے ان کا نکاح کرایا۔ انہی کی نسل سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جن کی خلافت اور جن کی حکومت میں بھیڑ اور بکری دونوں ایک جگہ چلا کرتے تھے۔ اتنا مال تھا، 2.5 سال کے زمانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی تھی، اتنی فراوانی تھی کہ 2.5 سال کی قلیل مدت میں پوری دنیا کے اندر
اندر جہاں تک ان کی حکومت تھی کوئی محتاج نہیں تھا، بلکہ کوئی زکات لینے والا نہیں تھا، اتنی فراوانی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہیوں سے کہہ کے چھوڑے تھے کہ زائد جو اناج ہے وہ جنگلوں میں پھینکا جائے تاکہ چونٹی تک عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھوکی نہ رہے۔ میرے بھائیوں، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جس لڑکی کے بدن سے پیدا ہوئے، یہ وہی عورت ہے جس نے یہ کہا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ دودھ کے اندر پانی ملانا جائز نہیں۔ جب ایسے لڑکیوں کا انتخاب ہوتا ہے تو گھر سنورتے ہیں، خاندان سنورتے ہیں، رشتہ داریوں میں محبتیں، الفتیں، مودتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آج جن چیزوں کو سامنے رکھ کر نکاحوں کا پیغام دیا جا رہا ہے، دولت کا، خاندان کا، حسن نسب کا، شہرت کا، حسن و جمال کا، اب میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن گھروں سے سکون برباد، چین برباد، راحت برباد، مودت برباد، صرف گھروں کے اندر نفرتیں پنپ رہی ہیں، دلوں کے اندر عداوتیں پنپ رہی ہیں۔ لہٰذا آج نکاحوں کا ماحول ہے، اس نکاحوں کے ماحول میں شریعت و سنت کے مطابق اپنے نکاحوں کو انجام دینے کی فکر کریں، اپنے بچوں کے، لڑکوں کے لیے لڑکیاں، لڑکیوں کے لیے لڑکیوں کا انتخاب جب کریں تو دینداری کو سامنے رکھیں، شریعت کو سامنے رکھیں، انشاءاللہ زندگی میں چین، سکون، راحت ملے گا۔ ورنہ لڑکیاں تو آئیں گی، داماد تو مل جائے گا، ہوس کا پوجاری ملے گا، پیسوں کا لالچی ملے گا، کتے کی طرح زبان لٹکاتے ہوئے ساس سسر کی مال و دولت پر نگاہیں اس کی ہوگی، خاندان کے لیے کچھ کام نہیں آئے گا، رشتہ داری میں کچھ کام نہیں آئے گا، بلکہ اس کا آنا، لوگ اس کے آنے کی وجہ سے خاندانوں کے اندر، رشتہ داریوں کے اندر دشمنی، عداوتیں بڑھیں گی۔ اس سے بہتر ہے کہ ایسے نکاحوں کا انتظام کریں، شریعت کے مطابق کریں، سادگی کے ساتھ کریں۔ ابھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ میں انشاءاللہ اگلی جمعہ شریعت کے مطابق نکاح کیسے کیا جاتا ہے بیان کروں گا۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا